کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی نعمتوں سے نوازا اور ہم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس احسان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے، دین اسلام کی تعلیم کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 23 سال تک لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے۔ ہمارے لیے جن چیزوں کا علم رکھنا انتہائی ضروری ہے، جو دین کے بنیادی مسائل ہیں، ان میں سے ایک اہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم رکھنا، معرفت حاصل کرنا ہے۔ جب ہماری یہ دنیاوی زندگی ختم ہوگی، برزخ کی زندگی شروع ہوگی، قبر اس کا پہلا مرحلہ ہوگا، تو اس میں ہر میت کو فرشتوں کے سوالوں کے جواب کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ ہر ایک سے فرشتے سوال کریں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے معرفت حاصل کرنا کتنا اہم ہے۔ اگر کسی نے اپنے رب کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، دین کے بنیادی مسائل سے غافل رہا، اسے پتہ ہی نہیں دین کسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول کون سا دین لے کر آئے، کون سا دین لوگوں کو سکھایا، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے معرفت حاصل ہے، تو قبر کے اندر اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں، دین کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو جواب دینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہر چیز تم نے دنیا میں سیکھ لی، لیکن انہی چیزوں سے غافل رہے جو سب سے زیادہ تمہارے لیے ضروری تھا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ بہت سارے لوگوں کی حالت کسی آیت کی طرح ہمیں نظر آتی ہے، دنیاوی امور کے متعلق ہر چیز کا علم ہے، ایک سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک کا اس کے پاس علم ہے، دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے پل پل کی خبر ہے، لیکن آخرت کے بارے میں ان سے پوچھیں بالکل غافل ہے۔ یہاں تک کہ جو بنیادی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اسے پہلے سے پتا ہے کہ ہاں ہمیں فیس کرنا ہے فرشتوں کا، فرشتے ہم سے سوال کریں گے، لیکن بالکل غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کوشش ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی، کبھی کوشش ہی نہیں کی دین کی معرفت حاصل کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کی، آپ کے کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو ہم ادا بھی کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے، اس کے بارے میں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس غفلت کا نتیجہ اچھا آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے وہ یہی مسائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اسلام کے ارکان کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رکن کے بارے میں بتایا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پھر ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول نے ایک ایک رکن کے بارے میں بتایا کہ ایمان کے یہ 6 ارکان ہیں۔ پھر احسان کے بارے میں سوال کیا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ پھر قیامت کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کیا۔ جب چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے، اور اس حدیث کے راوی بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں بعد میں، یا عمر اتدری من السائل، عمر آپ کو پتا ہے جو ابھی سوال کر رہے تھے کون تھے یہ؟ تو کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی شکل اختیار کر کے اللہ کے رسول سے سوال کر رہے ہیں،
مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں اپنے دین کو سیکھ لیں. اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس آئے تھے ابھی تمہیں دین سکھانے کے لیے. کن چیزوں کا تذکرہ کیا؟ اسلام کے ارکان کا تذکرہ کیا. پہلا رکن کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ کلمہ شہادت ہے جسے پڑھ کر ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس کلمے سے ہی غافل رہا، اسے نہیں پتا کہ اس کلمے کا کیا معنی ہے، اس کلمے کے کیا تقاضے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اللہ کے رسول کے کیا حقوق ہیں، تو اس نے دین کے بارے میں جانکاری حاصل کی، غافل رہا ہو. علماء فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جو پوچھا جائے گا وما دینک، تمہارا دین کیا تھا، تو یہی ہے دین جو اس حدیث میں جبریل علیہ السلام نے سوال کر کے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا. تو یہ دین کے بنیادی مسائل ہیں. ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہی غافل ہے تو اس سے بڑی جہالت دین کے بارے میں اور کچھ نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک انسان، عام انسان، ظاہر سی بات ہے کہ دین کے جو باریک مسائل ہیں ان کا سیکھنا عام لوگوں پر فرض نہیں ہے. اس کے لیے علماء اکرام ہیں، طلبہ علم ہے، ان کے لیے مدارس قائم کی جاتی ہے، وہاں پر ایک لمبی مدت تک رہ کر ان باریک مسائل کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے. لیکن ایک عام شخص، اسے بھی دین کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے. تو بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ حدیث جبریل کے اندر جبریل علیہ السلام نے انہی بنیادی چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا اور اللہ کے رسول نے اسے دین قرار دیا کہ یہی دین ہے. تو قبر کے اندر جب ہمیں سوال کیا جائے گا تمہارا دین کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام شخص کے پاس دین کے تمام مسائل کا علم نہیں ہوگا. لیکن جو بنیادی مسائل ہیں، اگر وہ کہے کہ کلمہ لا الہ کے بارے میں نہیں جانتا، میں نماز اسلام کا رکن ہے مجھے نہیں پتا، نماز کتنی فرض ہے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، ظہر کی نماز کتنی ہوتی ہے، عصر کی کتنی ہوتی ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے اسلام ہی ٹوٹ جاتا ہے، کچھ نہیں پتا، تو آخر اس نے دنیا میں رہ کر 70 سال 60 سال 50 سال کیا کیا تم نے؟ ان چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کر سکے. تو انسان اگر کہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا اس لیے نہیں جان سکا، معذور نہیں ہوگا. تو ہر شخص کو ان بنیادی مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہے. گزشتہ جو درس ہمارا ہوا مرکز میں، ہم نے اللہ رب العالمین کی معرفت کیسے حاصل کریں اس بارے میں بیان کیا تھا. یہ کلمہ شہادت کا پہلا ٹکڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں گواہی دے کہ اس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے. دوسرا ٹکڑا کلمے کا کیا ہے؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آج اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند مختصر وقت میں بنیادی باتیں بیان کروں گا تاکہ اللہ کے رسول کے بارے میں کم از کم جو بنیادی چیزیں ہیں سیکھ لیں، جو آپ کے حقوق ہیں جان لیں، تاکہ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکیں، اور جب پوچھا جائے تمہارے نبی کون تھے تو جواب بھی آسان ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر بے شمار ہیں. علماء نے اس بارے میں مستقل کتاب لکھی ہے. ہمارے ایک استاد ہیں مدینہ یونیورسٹی کے، محمد بن خلیفہ التمیمی حفظہ اللہ، انہوں نے 2 جلد میں حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی ہے. 2 ضخیم جلدیں ہیں. اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہے، میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول کا پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ہم یہ گواہی دیں آپ اللہ کے بندے تھے. جب ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو پہلا جو اقرار کرتا ہے وہ یہی اقرار ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، کیا کہتا ہے؟ عَبْدُهُ. اگر اللہ کے رسول کو عبد تسلیم نہ کرے اور کہے میں تو اللہ کے رسول کو عبد نہیں مانتا، بندہ نہیں مانتا، میں مانتا ہوں کہ نور سے پیدا کیے گئے تھے، انسان نہیں تھے، تو ایسے شخص کا کلمہ ہی جھوٹا ہے. اس نے کلمے کا اقرار ہی نہیں کیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے اس معاشرے کے اندر بے شمار لوگ آپ کو مل جائیں گے جو تیار نہیں ہوں گے یہ اقرار کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول عبد تھے، اللہ کے رسول انسان تھے، بلکہ علل اعلان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے،
اللہ کے رسول نور سے پیدا کیے گئے تھے، الگ مخلوق تھے. تو اس نے کلمے کا اقرار صرف زبان سے کیا ہے، سمجھا ہی نہیں ہے کہ میں کیا اقرار کر رہا ہوں. یہ پہلا حق ہے اللہ کے رسول کا. قرآن کریم کے اندر ابھی ہم نے سنا امام صاحب سے سورۃ الاسراء کی تلاوت سنی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. تو عبد سے مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اللہ رب العالمین نے رات کو سفر کرایا. اس کو اسراء کہتے ہیں. اس کے اندر بھی، اذان کے اندر بھی ہم اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ دوسرا اللہ کے رسول کا حق ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں آپ سچے رسول ہیں. یہ اللہ کے رسول کا دوسرا حق ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں شک و شبہے کا شکار ہو، یا نہ مانے، یا یہ کہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرنے کے باوجود بھی نجات مل سکتی ہے، اگر اللہ کے حقوق ادا کرتے رہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، تب بھی ہمیں نجات مل سکتی ہے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. ایسے شخص کے بارے میں نجات کا تصور کرنا اسے اسلام سے خارج کر دے گا. اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنا یہ دین کی بنیاد ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تمام لوگوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اے نبی آپ بتائیں کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اللہ کے رسول سچے رسول ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جماعت کی شکل میں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت چوک اور غلطی سے مل گئی تھی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن غلطی سے محمد بن عبداللہ کو دے کر چلے گئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کون عقیدہ رکھتے ہیں؟ شیعوں کا ایک گروہ ہے جو یہی عقیدہ رکھتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اصل میں رسول ہیں، محمد بن عبداللہ اصل میں رسول نہیں ہے. یہ تو جبریل علیہ السلام چوک ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں ان کو رسول ماننا پڑ رہا ہے، ورنہ اصل رسول تو ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیعوں کا ایک گروہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور ایک گروہ یہ ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین مانتا ہے کہ علی ہی اللہ ہے. اور ایسے لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہو چکے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہو چکے تھے. نکلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگ ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں کچھ لوگ کیا ہوئے؟ سجدے میں گر پڑے. آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کوئی آپ کے عقیدت مند ہو، آپ کی تعظیم کرتے ہو، اور تعظیم کرتے ہوئے آپ کے سامنے میں سجدے میں گر جائے، آپ کو اللہ کا درجہ دے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے اندر ادنا درجے کا بھی ایمان ہو، اسے برداشت نہیں کر پائے گا وہ، کہ یہ میرے ساتھ تم اللہ رب العالمین کا مقام دے رہے ہو. کوئی بھی ادنا درجے کا ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ خفا ہوئی کہ یہ کیا ہے، تو کہنا شروع کیا کہ آپ ہی اللہ ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کافی سمجھایا، 3 دن تک اسی طرح وہ حرکت کرتے رہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے سجدے میں گر پڑتے. 3 دن تک سمجھایا، جب نہیں سمجھے، ٹس سے بس نہیں ہوئے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، حکم دیا کہ آگ جلائی جائے، ایک گڈھا کھودا جائے، آگ جلائی جائے، اور ان لوگوں کو کہا کہ اگر توبہ نہیں کرتے اس کفر سے تو تمہیں جلا کے مار ڈالوں گا. ان لوگوں نے اس کے باوجود بھی توبہ نہیں کیا، کہہ کہ نہیں ہم مان ہی نہیں سکتے، آپ ہی اللہ. بالآخر صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. ان تمام لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ جلا ڈالا تھا. تو کچھ لوگ اس عقیدے کے بھی حامل دنیا میں موجود ہیں، جو اللہ رب العالمین کے حقوق یا اللہ کے رسول کے حقوق کسی دوسرے کو دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کو نجات نہیں مل سکتی ہے.
تو کچھ لوگ اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں اقراری نہیں ہے، شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول کا دوسرا حق ہے. تیسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ڈیوٹی دی تھی، جو ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر دیا. اللہ کے رسول کو کیا ذمہ داری دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ذمہ داری دی تھی کہ میری یہ شریعت ہے، لوگوں تک اسی طرح پہنچا دو. اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی اور اللہ کے رسول کو ڈیوٹی دی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ اللہ کے رسول کی ڈیوٹی تھی کہ اے رسول، جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے. ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اس میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے، نہ اس میں کچھ گھٹایا ہے نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھایا ہے. جیسی شریعت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ویسے ہی ہم تک لوگوں تک پہنچا دیا. اگر کوئی شخص اس بارے میں کچھ بھی شک و شبہ کا شکار ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بھی شریعت تھی لیکن اللہ کے رسول بھول گئے اسے پہنچانے میں، یا اللہ کے رسول نے اسے ضروری نہیں سمجھا، یہ بھی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں ہم. لوگ کہتے ہیں نا اچھا ہی تو عمل ہے، کرنے میں کیا حرج ہے. فوراً ہم کہیں گے اللہ کے رسول کی طرف سے کیا یہ شریعت ہم کو دی گئی؟ اگر آپ کا جواب ہے دی گئی تو دلیل پیش کر دیں. کہاں ہے قرآن کے اندر یا اللہ کے رسول کی حدیث میں؟ اگر آپ دکھا نہیں سکے تو یہاں پر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا مطلب کہ یہ شریعت نازل نہیں کی تھی. اللہ کے رسول کو جو شریعت دی گئی تھی اللہ کے رسول نے اسے مکمل پہنچا دیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر اللہ کے رسول کچھ اس میں حذف کر دیے ہوتے، کم کر دیے ہوتے یا بڑھا دیے ہوتے تو اللہ رب العالمین دین اسلام کے مکمل ہونے کی گواہی نہیں دیتا. اسی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے تمام مجمع عام کے سامنے لوگوں سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے ڈیوٹی دی تھی کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ تو تمام لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اللہ کی شریعت ہم تک پہنچا دی ہے. تو اللہ کے رسول نے 3 بار اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم فاشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا. ان تمام لوگوں نے اقرار کر لیا کہ میں نے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا. جب بندہ یہ اللہ کے رسول کا حق ادا کرے گا تو کیا کسی بھی بدعت کے اندر گرفتار ہونے کی کوئی ادنا سی گنجائش بچتی ہے؟ اس حق کے ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ کبھی بدعت کے قریب تک نہیں جائے گا، اور بدعت کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ تیسرا حق ادا نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی پیدائش کے دن جشن مناتا ہے کہ آج اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے اس لیے ہم جشن منا رہے ہیں، حلوے پوری کھا رہے ہیں، تو ہم اس سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول 63 سال تک اس دنیا میں رہے، کبھی اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ یہ دن بھی جشن منانے کا ہے، یا عام دنوں کی طرح یہ دن بھی ان کے گزر جاتے تھے اور انہیں پتہ نہیں چلتا تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں جشن منایا تو دکھا دے کہاں پر ہے، کہتے ہیں کہ نہیں منایا تو اللہ کے رسول نے دین کو مکمل پہنچا دیا ہے. اب آپ کو یہ کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ اس میں آپ ایڈ کریں، کچھ اضافہ کریں. تو یہ حق ادا کرنا تمام طرح کی بدعتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو اللہ کے رسول کا یہ تیسرا حق ہے. چوتھا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو 4 چیزوں میں معصوم مانا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں میں کیا تھے؟ معصوم تھے. معصوم کسے کہتے ہیں جانتے ہیں نا؟ فرشتے گناہ سے معصوم ہیں، گناہ نہیں کر سکتے وہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کیا کہا؟ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. جو کچھ اللہ انہیں حکم دیتے ہیں اطاعت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ رب العالمین ان کو کرنے کا حکم دیتے کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے. تو یہ معصوم ہے فرشتے، یہ گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا.
اللہ کے رسول بھی 4 چیزوں میں معصوم تھے. ان 4 چیزوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول معصوم تھے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے رسول معصوم تھے. یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی شریعت سمجھنے میں اللہ کے رسول سے غلطی ہو جائے یا لوگوں تک پہنچانے میں کوتاہی ہو جائے. کہ اللہ کے رسول معصوم تھے اس بارے میں. اللہ کے رسول سے اس بارے میں غلطی نہیں ہو سکتی. اور یہ مقام اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں. دنیا میں یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنے امام کے بارے میں، اپنے پیر کے بارے میں، خواجہ غریب نواز کے بارے میں یا دنیا کے کسی بھی معزز عالم دین کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اس عالم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق میں ڈاکہ ڈال رہا ہے. یہ مقام صرف اللہ کے رسول کو حاصل ہے کہ شریعت کا کوئی مسئلہ سمجھنے میں اللہ کے رسول سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. باقی جتنے بھی امتی ہیں، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، چاہے عمر فاروق ہو، چاہے امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، کوئی بھی ہو، غلطی ہو سکتی ہے ایک سے، معصوم نہیں ہے وہ. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے. کسی مسئلے کو سمجھنے میں غلطی اللہ کے رسول سے نہیں ہو سکتی ہے. اس دین کو پہنچانے میں معصوم تھے. اللہ کے رسول سے کوتاہی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے پہنچا دیا ہے دین کو کیونکہ آپ معصوم تھے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ کے رسول کو ہم اس میں معصوم مانیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور شرک سے معصوم تھے. نبوت ملنے کے بعد تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. نبی بننے کے بعد اللہ کے رسول کفر اور شرک کریں، اس کا تو تصور ہی کوئی نہیں کر سکتا. نبی بننے سے پہلے بھی اللہ کے رسول اس بارے میں معصوم تھے. نبی بننے سے پہلے بھی اللہ کے رسول اس بارے میں معصوم تھے. کبھی اللہ کے رسول سے کبھی کفر و شرک سرزد نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا تھا. اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے معصوم بنایا. تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ سے معصوم تھے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول آپ اخلاق کے انتہائی اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، بلند مرتبے پر فائز ہیں. یہ کس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو؟ کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی والدین کو گالی دیتا ہے، کوئی معصوم نفس کا قتل کرتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں ایسا بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا. اس آیت سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ اللہ کے رسول کیا تھے؟ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے. آپ سے گناہ کبیرہ کا صدور نہیں ہو سکتا. اور چوتھی چیز ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ کے رسول معصوم تھے. صرف شریعت کے بارے میں نہیں، عام زندگی میں بھی. عام زندگی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے سے معصوم تھے. جب نبوت ملی، اللہ کے رسول صفا پانی پر چڑھے اور اپنے رشتہ داروں کو بلایا. ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں پہاڑ کے اس طرف کیا ہے تم دیکھ نہیں پا رہے ہو، میں اونچا ہوں، پہاڑ کے اوپر ہوں، مجھے تم بھی نظر آ رہے ہیں، اس طرف بھی کیا کچھ ہے نظر آ رہا ہے، تم دیکھ نہیں پا رہے ہو. اگر میں تم سے صرف کہوں کہ اے پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو کسی بھی وقت تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو صرف میرے بیان کرنے سے مان لو گے یا تمہیں کچھ شک و شبہ رہے گا؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو، مذاق کر رہے ہو. میرے بول دینے سے مان لو گے یا نہیں مانو گے؟ اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے سوال کیا تو قوم کی طرف سے کیا جواب آیا؟ ما جربنا علیک کذبا، آج تک کبھی بھی، 40 سال ہو چکے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں، کہتے ہیں کہ آج تک کبھی بھی آپ کو ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی عمر صرف 4 سال تھی، 4 سال کے چھوٹے سے بچے تھے، بنو سعد کے اندر حلیمہ سعدیہ کے پاس اللہ کے رسول تھے دودھ پینے کے لیے.
حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی گئی تھی. 4 سال کے چھوٹے سے بچے. اس وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آئے. ابھی صرف اللہ کے رسول کی عمر 4 سال بس. اور یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. کھیل رہے تھے اللہ کے رسول چھوٹے بچوں کے ساتھ, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پکڑا اور لے گئے. آپ کا سینہ چاک کیا اور سینے سے دل کو نکالا, زمزم کے پانی سے اسے دھلا, اور ایک حصہ آپ کے دل میں سے کاٹ کر نکال کے باہر پھینک دیا, اور کہا ھذا حظ الشیطان منک, یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال کر پھینک دیا. اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کے سینے میں دل کو رکھا اور پھر اسے دھاگے سے سل دیا. اور یہ نشان بڑے ہونے کے بعد بھی موجود تھا. یہ نشان بڑے ہونے کے بعد بھی آپ کے سینے پر موجود تھا سلائی کا. تو چھوٹے سے عمر میں, بچپنی کی عمر میں, 4 سال کی عمر میں ہی شیطان کا حصہ آپ کے دل سے نکال کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینک دیا تھا. اس لیے اللہ کے رسول سے نہ کبھی گناہ کبیرہ سرزد ہوا, نہ اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ بولا. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن میں ہم اللہ کے رسول کو کیا مانتے ہیں؟ معصوم تھے. یہ آپ کا حق ہے کہ ہم یہ اللہ کے رسول کے بارے میں تسلیم کریں. 5واں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. اللہ رب العالمین کی اطاعت جیسے ہم پر فرض ہے, اسی طرح اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. خود اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہم پر فرض ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی اللہ کے رسول جو کچھ کہیں اسے تسلیم کر کے. اللہ کے رسول نے 2 طرح کی چیزیں بیان کی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں صرف عقیدہ رکھنا ہے کہ ایسا ہی ہے. جیسے اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا اسے ہم اسی طرح تسلیم کر لیں جیسے اللہ کے رسول نے بیان کیا. اللہ کے رسول نے بیان کیا, اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. اگر کوئی کہے ہم نہیں مانتے تو اس نے اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی, اللہ کے رسول کی بھی اطاعت نہیں کی. اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے کلام کیا اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے, بات چیت کرتا اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے. اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا, ہم نے تو دیکھا نہیں, تو ایسا شخص اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اور نہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے. اللہ کے رسول نے بیان کیا قبر کے اندر جب میت کو رکھا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں, عذاب یا نعمت سے انہیں گزرنا پڑتا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا کیونکہ قرآن میں تو نہیں دیکھا, صرف یہ حدیث میں ہے, تو کیا اللہ کے رسول کو اس نے اطاعت کی؟ اگر کوئی شخص یہ تفریق کرتا ہے کہ ہم صرف قرآن کے اندر جو کچھ ہے اسے مانیں گے, حدیث کے اندر جو کچھ ہے اسے ہم ماننے کے لیے مکلف نہیں ہے, تو ایسا شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کا انکار کر رہا ہے. ایسا شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کا انکار کر رہا ہے, اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. جنگ احد میں اللہ کے رسول نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا. چاہے ہم جیتے یا ہارے یہاں سے آپ کو ہلنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ میں نہ بلاؤں. ان صحابہ کرام نے کیا کیا, جب جنگ ختم ہو گئی اور مسلمان جیت گئے, مالی غنیمت سمیٹنے لگے, تو ایک کہنے لگے کہ اب ہماری ضرورت نہیں رہی. اجتہاد کیا انہوں نے کہ اب ہماری ضرورت نہیں رہی, دشمن تو جا چکا ہے میدان چھوڑ کر, جنگ ختم ہو چکی ہے. جنگ کے دوران اللہ کے رسول نے رہنے کے لیے کہا تھا, جب جنگ ہی ختم ہو چکی ہے, دشمن بھاگ چکا ہے, لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں, تو اب ہمارے یہاں رکنے سے کیا فائدہ. لیکن بعض صحابہ کرام نے کہا نہیں, اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا, جب تک میری طرف سے آواز نہ آ جائے تب تک تم یہاں سے مت ہلنا. تو ہم تو نہیں ہلیں گے. چند لوگ باقی رہے, اکثر و بیشتر لوگ نیچے اتر گئے. کیا انجام ہوا؟ اللہ کی طرف سے اسی وقت عذاب آیا نہیں آیا؟
حد درجہ نقصان سے گزرنا پڑا. اگر صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی معمولی سی مخالفت پر یہ سزا مل سکتی ہے، ہم اور آپ کہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث تو حجت ہی نہیں، دین ہی نہیں، ہم تو ماننے کے لیے مکلف نہیں، بچ جائے گا کوئی؟ جب پوچھا جائے گا قبر کے اندر تمہارے نبی کون ہے، آسانی سے جواب نکل جائے گا. دنیا کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت ہی نہیں کی، بلکہ قابل اطاعت ہی نہیں سمجھا اللہ کے رسول کو. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر اس ذہنیت کے مفکرین کچھ زیادہ ہی پائے گئے، اور ان مفکرین کی تحریریں ہمارے نوجوان خوب دلچسپی سے پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول کی احادیث کو حجت نہیں مانتے، دین اور شریعت نہیں مانتے، اس کے اندر مختلف اعتراضات کرتے ہیں اور شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں. قرآن کے بارے میں نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں مختلف طرح کے شکوک و شبہات. یا تو کوئی سرے سے انکار کر دیتا ہے، یا پھر کچھ لوگ ایسے آئے جو سرے سے انکار تو نہیں کرتا. سرے سے انکار کرنے والوں میں کون کون ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے. جو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ حدیث رسول بھی ہمارے لیے حجت ہے، دین ہے، شریعت ہے. میری ایک کتاب ہے منہج سلف کا دفاع، ایسے تمام لوگوں کا میں نے سیریل وائز نام تحریر کیا ہے، ایک ایک کا کہ ان لوگوں کو لوگ پہچان لیں تاکہ انہیں اپنا دینی رہنما اور پیشوا نہ سمجھیں. اگر ان کو آپ اپنا دینی رہنما سمجھتے ہیں اور ان سے دین سیکھتے ہیں تو آپ کے پاس کون سا دین آئے گا؟ محرف دین آئے گا، تبدیل کیا ہوا دین آئے گا، اوریجنل دین نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی احادیث کو حجت ہی نہیں مانتے. سر سید احمد خان تھے، غلام پرویز، احمد دین امرتسری، مولا مودودی بھی شک و شبہ پھیلانے والوں میں سے. ایک لمبی فہرست ہے جو اللہ کے رسول کی احادیث کو حجت نہیں مانتی یا شکوک کو شبہات پھیلاتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. چھٹا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. یہ اللہ کے رسول کا ایک حق ہے. کتنی محبت کی جائے؟ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، والدین سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے نفس سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ دنیا میں میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے. اپنی نفس کے جان کے بعد، اپنے نفس کے بعد سب سے زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں دنیا میں تو کون ہے؟ وہ آپ کی ذات ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب میں کہا؟ حتی من نفسک یا عمر، عمر اپنی نفس سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول میں اپنی نفس سے بھی زیادہ اب آپ سے محبت کرتا ہوں. جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے اپنی نفس سے زیادہ محبت کیا جائے، فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے نفس سے زیادہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الآن یا عمر، اے عمر اب آپ حقیقت میں مؤمن ہوئے. صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ ان کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ نہیں تھا. انہوں نے قدم قدم پر اس دعوے کو سچ کر دکھایا. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھیں اور دوسرے صحابہ اکرام کا غزوہ احد کے اندر قصہ پڑھیں، پائیں گے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے. دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور اپنے جسم پر اسے لے رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول تک کوئی تیر نہ پہنچ جائے. بعض صحابہ اکرام کی جب وفات ہوئی ان کے جسم کے اندر تیر اور نیزے کے زخم دیکھے گئے تو 80 سے زیادہ زخم تھے. جب تک جان رہی تب تک اللہ کے رسول کے دفاع میں رہے، اللہ کے رسول تک کوئی تیر نہ پہنچ جائے. تو یہ صحابہ اکرام جو کہتے تھے یہ حقیقت تھا، یہ صرف جھوٹا دعویٰ نہیں تھا. زید بن الدثرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے وافر دیا ان کو قتل کرنے سے پہلے کہ بس آپ یہ خواہش ظاہر کر دیں جہاں میں ہوں یہاں پر اللہ کے رسول ہوتے، آپ کو چھوڑ دیں گے، میری جگہ پر مجھے قتل نہ کیا جائے، اللہ کے رسول کو قتل کیا جائے. بس زبان سے اس کا اقرار کر لیں کہ میری خواہش یہ ہو رہی ہے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. اللہ کے رسول کو تو قتل نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، بس آپ اپنی خواہش ظاہر کریں. تو کیا جواب دیا انہوں نے؟
یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، قتل تک آپ سوچ رہے ہیں۔ میں تو یہاں تک نہیں سوچ پاتا ہوں کہ ہم اپنے گھر کے اندر آرام کریں اور اللہ کے رسول کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ جائے، ہم یہاں بھی تصور نہیں کر پاتے، آپ اتنا بڑا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے جو اللہ کے رسول سے حقیقت میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور قدم قدم پر انہوں نے اسے سچ کر دکھایا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے۔ اس محبت کے معاملے میں ہمارے اس معاشرے میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو 3 طرح کے لوگ ملیں گے، کچھ لوگ غلو کرنے والے اور کچھ لوگ جفا کرنے والے۔ کچھ لوگ غلو بلکہ مبالغہ اور غلو کی حد تک اس قدر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو محبت کے جھوٹے دعوے کی بنا پر اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کی صفات ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میں محبت میں کہہ رہا ہوں، نہیں چلے گا، یہ غلو ہے جو کہ حرام ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، موقع صرف ملے مسجد نبوی کے زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، قبر رسول کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، صرف موقع ملے فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اگر پولیس والوں کی نظر تھوڑی سی ادھر ادھر ہوئی اور دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، فوراً قبر کی طرف منہ کر کے سجدے میں گر پڑے۔ جائز ہے یہ حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ ایک مشہور شعر ہے ان کا، وہی جو کیا تھا، عرش پر مستوی تھا خدا بن کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، یہ اسی طرح کا کوئی شعر ہے۔ یعنی اللہ کے رسول ہی پہلے عرش پر تھے اللہ بن کر، وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کر دوسرا روپ اختیار کرتے ہوئے آ چکے ہیں۔ اللہ اور رسول کے بارے میں کوئی فرق نہیں ہے ان کے نزدیک۔ یہ محبت جائز ہے اس طرح کی؟ کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کی محبت میں ہم جشن مناتے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ محبت میں حلوے پوری کھانا بڑا آسان ہے، تیر اور تلوار کھانا مشکل ہے۔ جو صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے جسموں پر تیر اور تلوار کھا سکتے تھے، وہ حلوے پوری نہیں کھا سکتے تھے؟ یہ تو بڑا آسان تھا نسخہ کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کے دن چلو حلوے پوری کھاتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت کے اظہار میں۔ یہ تو بڑا آسان تھا نسخہ۔ جو تیر تلوار کھا سکتے تھے حلوے پوری نہیں کھا سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ کیونکہ یہ شریعت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ اس طرح میں ملتے ہیں جو محبت کے نام پر ہر طرح کی بدعت بلکہ شرک اور کفر تک انجام دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان سے دین اسلام بری ہے، یہ شریعت نہیں، یہ دین نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ دوسری انتہا پر ہوتے ہیں گمراہی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم تک کہنے کے لیے راضی نہیں۔ اتنی جفا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنے کی توفیق نہ ہو۔ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی جائے، اس کے باوجود ہمارے امام صاحب نے تو یہ کہا، حدیث ٹھیک ہے آپ کے سامنے، جو آپ نے حدیث پیش کی ہم اسے مانتے ہیں کہ حدیث ہے، بخاری کے اندر ہی ہے، مانتے ہیں، لیکن ہمارے امام کا قول الگ ہے نا، اپنے امام کا قول نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے رسول کی حدیث جائے بھاڑ میں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دوسری انتہا ہے یہ، اس سے بڑی توہین اللہ کے رسول کی ہو سکتی ہے کہ آپ کے سامنے حدیث بالکل واضح ہے، کلیئر ہے کہ آپ کا عمل غلط ہے، آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل غلط ہے، اللہ کے رسول نے ایسے نماز نہیں پڑھی ہے، اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ صحیح بخاری کے اندر ہمیں دوسرا ملتا ہے جو ہمارا طریقہ ہے، پتہ چلا کہ غلط ہے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے رسول کے مطابق اپنے اعمال کو سدھار لے۔ لیکن کہتے ہیں ہمارا امام، ان تک بھی تو حدیث پہنچی ہوگی، انہوں نے جب نہیں کہا تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اپنے امام کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ دو گمراہی ہیں، کچھ لوگ غلو میں اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں اور کچھ لوگ توہین پر اترتے ہیں تو اللہ کے رسول کی احادیث کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، احادیث پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ اللہ کے رسول کا نام آنے پر کیا کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ جیسے نام آئے فوراً آنکھ اور کیا کیا چومنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ صحابہ کرام اسی طرح حق ادا کرتے تھے؟
اس لیے ہمیں ان دو گمراہیوں سے بچ کر کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ جو بیچ والا، جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا۔ صحابہ اکرام جس طرح اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، یہ آپ کا حق ہے کہ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ ساتواں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، اور اسی سے اپنی بات ختم کروں گا میں، کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کی جائے۔ محبت اور تعظیم قریب قریب لفظ ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ تعظیم یہ اعلیٰ درجہ ہے محبت سے بھی۔ آپ بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن تعظیم نہیں کرتے۔ آپ محبت میں اتنا کھل جاتے ہیں کہ کیا تعظیم بھول جاتے ہیں۔ جیسے ایک انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور محبت کی وجہ سے تعظیم نہیں کرتا، اس کی کھل جاتے ہیں آپس میں، یعنی محبت کے اندر سب جائز ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کے رسول کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کی حد درجہ تعظیم کی جائے۔ کیسے تعظیم کی جائے؟ میں چند نمونے بیان کرتا ہوں۔ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ اکرام کیسے اللہ کے رسول کی تعظیم کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود الثقفی ہے کون؟ عروہ بن مسعود الثقفی مکہ کے اندر سب سے ہوشیار، سب سے ذہین و فتیل لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ انتہائی زیرک، لوگوں سے بات چیت کیسے کی جائے، کسی بڑے معاملے کو کیسے ہینڈل کیا جائے، انتہائی ماہر تھے اس معاملے میں۔ بادشاہوں کے ساتھ اہل مکہ کو جب کسی معاملے میں بات کرنی ہوتی، قیصر کے ساتھ، کسریٰ کے ساتھ، اس زمان میں جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں نا، تو مکہ والے کن کا انتخاب کرتے؟ اپنے نمائندے کے طور پر عروہ بن مسعود الثقفی کا، کہ یہی ہیں جو ہماری طرف سے نمائندہ بن کر جائیں گے بادشاہ وقت سے بات کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں نے میرا ہی انتخاب کیا اور مجھے بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ جا کے محمد بن عبداللہ سے بات چیت کر کے آئیں، ڈیل کر کے آئیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں مکہ والوں کی طرف سے ہی ایلچی بن کر، نمائندہ بن کر قیصر و کسریٰ اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا چکا تھا، اور اب محمد بن عبداللہ کے پاس مجھے لوگ بھیج رہے ہیں۔ گیا میں حدیبیہ کے مقام پر اور اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا منظر آ کر واپس مکہ والوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، سنو۔ انہوں نے جو معاملہ بیان کیا ہے، جو حدیث ان کے الفاظ میں ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایسا منظر دیکھا کہ دنیا کے اندر یہ منظر کہیں نہیں دیکھا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، لیکن کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم آج تک نہیں دیکھی جو محمد کے ساتھ ہی محمد کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیسی تعظیم کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب محمد ابن عبداللہ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو سب کے سر جھکے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کے سر پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی حرکت ہوگی تو پرندہ اڑ جائے گا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شدت تعظیم کی بنا پر نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں، اس قدر تعظیم ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے رہے تو نظر جھکا کر، نظر ملا کر سامنے بات نہیں کرتے، ایک دم نظر جھکا کر رکھتے ہیں۔ اگر تھوکتے ہیں تو اس قدر لوگ ٹوک پڑتے ہیں کہ وہ تھوک زمین پر گر نہیں پاتا، کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ کبھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو بھاگتے ہیں لانے کے لیے۔ وضو کے وقت جب اللہ کے رسول وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گر نہیں پاتا، کسی کے ہاتھ میں آ جاتا اور اپنے جسم پر ملنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ جائز تھا، اللہ کے رسول کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز تھا، صحابہ اکرام کو ملا، انہوں نے تبرک حاصل کیا۔ آج کے دور میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کا بال ہے، اللہ کے رسول کے نعلین ہیں، اللہ کے رسول کے پلیٹ ہیں، کپڑے ہیں، اور کیا کیا، یہ سب جو بیان کیا جاتا ہے نا، افسوس کی بات ہے کہ انڈیا والوں کو ہی پورا ملا، جہاں اللہ کے رسول نے پوری زندگی کی، مدینے والوں کو کچھ نہیں ملا، سب کچھ انڈیا والوں کو مل گیا۔ بال بھی اللہ کے رسول کے انڈیا والوں کو ملا، نعلین بھی انڈیا والوں کو ملا، پلیٹ بھی، اور جو کچھ استعمال کرتے تھے سب کچھ انڈیا والوں کو مل گیا۔ اور جہاں پر اللہ کے رسول نے پوری زندگی گزاری، مکہ مدینہ والوں کو کچھ نہیں مل سکا۔
تو حقیقت میں یہ اگر ثابت ہوتا تو ہم جائز قرار دیتے کہ اس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، لیکن پہلے آپ ثابت تو کریں کہ حقیقت میں اللہ کے رسول کے ہی ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کے ہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے تبرک حاصل کرنے سے، صحابہ اکرام تبرک حاصل کرتے تھے اللہ کے رسول سے، لیکن کسی دوسرے سے یہ تبرک جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کا حال بیان کیا کہ اس طرح صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو تعظیم کا معنی یہی ہے۔ اللہ کے رسول کے چچا ہیں عباس بن عبد المطلب، عمر میں اللہ کے رسول سے کافی بڑے، اللہ کے رسول کے چچا ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اَأَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ اللَّهِ، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ عمر کے اندر بہت فرق ہے، لیکن بڑا لفظ اپنے لیے استعمال کرو اللہ کے رسول کے مقابلے میں اتنا بھی گوارا نہیں۔ بہت پیارا سا جواب دیا جس میں انتہائی ادب کا پہلو جھلکتا ہے۔ کیا کہا؟ هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ۔ اگر تمہارا سوال ہے کہ ہم دونوں میں کون بڑے ہیں تو وہ مجھ سے کافی بڑے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے کافی بڑے ہیں، بس بات یہ ہے کہ میں دنیا میں پہلے آ گیا تھا، میری پیدائش پہلے ہو گئی تھی۔ اتنا بھی کہنا گوارا نہیں کہ عمر میں اللہ کے رسول سے بڑا ہوں۔ یہ بڑا کا لفظ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنے لیے استعمال کرو، گوارا نہیں ہے۔ تو یہ ہے تعظیم کا معنی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد رسول کے اندر، مسجد نبوی میں دو لوگ اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے، خفا ہو گئے، دونوں کو بلایا، پوچھا کہاں سے ہو، کہاں گھر ہے تم دونوں کا؟ کہا کہ ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچ گئے تم لوگ، اگر مدینے کے ہوتے تو ایسی سزا دیتا نا کہ یاد رہتی ہے سزا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہو۔ ذرا غور کریں صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ کے رسول کی تعظیم کیسی تھی۔ اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آواز میں گفتگو برداشت نہیں کر پاتے تھے صحابہ اکرام۔ تو یہ شدت تعظیم تھی۔ عمر فاروق امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر ہی زندگی بھر درس دیتے رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی امام ہے مدینے کے، دار الہجرہ مدینے کو کہتے ہیں، امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ کا لقب ہے۔ جب مسجد نبوی کے اندر درس کے لیے جاتے تھے تو سب سے خوبصورت لباس پہن کر، ایک دم سج سور کر، کنگھی کر کے، خوشبو لگاتے، بہترین سے بہترین لباس پہن کر نکلتے۔ کسی نے کہا امام مالک سے کہ یہاں جو جن کے لیے آپ جا رہے ہیں غریب و فقیر طلبہ، ان کے لیے اتنا سجنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے بڑے وفود آتے ہیں، بادشاہ وزیر، ان کے لیے تو اتنے اہتمام نہیں ہوتا آپ کے لیے، آپ کے یہاں، لیکن ان فقیر طلبہ کے لیے اتنا اہتمام، اس طرح سج سور کر جا رہے ہیں۔ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ ابجل حدیث رسول اللہ، اللہ کے رسول کی حدیث کی تعظیم کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، ابھی میں اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھانے والا ہوں۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی حدیث پڑھاتے، محمد بن المنکدر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں خصوصی طور پر آتا ہے، حدیث رسول پڑھاتے تو زار و قطار روتے تھے، پڑھا نہیں پاتے، اللہ کے رسول کا چرچا آتا اور دل پھٹ جاتا۔ یہ شدت تعظیم ہے، اس طرح کی تعظیم مطلوب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پڑھتے محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، تو وہاں جب نظر جاتی حدیث پڑھتے ہوئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اپنی نظر اٹھا لیتے اوپر اور اونچی آواز میں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ دل کو احساس دلاتے کہ لکھا ہوا ہے اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ اپنی طرف سے اللہ کے رسول پر میں درود بھیج رہا ہوں، اس لیے نظر اٹھا کر اونچی آواز میں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کے دل میں اللہ کے رسول کی اس قدر تعظیم ہو، اس طرح محبت کرتا ہو، جب اسے پوچھا جائے گا تمہارے نبی کون تھے
تو انشاءاللہ اس کا جواب بڑی آسانی سے نکلے گا. اور جس نے محبت اور تعظیم کے نام پر صرف بدعات و خرافات کو ہی انجام دیا ہے یا اللہ کے رسول کی احادیث کی دھجی اڑائی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جواب اتنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ چند اہم حقوق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمیں عملی زندگی کے اندر قدم قدم پر ان حقوق کا خیال رکھنا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان اہم اور بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنے اور انہیں یاد رکھنے، عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے اور قدم قدم پر ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں ہماری وفات فرمائے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اور اللہ رب العالمین قبر کے مرحلے کو ہمارے لیے آسان کر دے. فرشتوں کے سوال پر ہمیں اللہ رب العالمین ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.